یونان کے ساحلی علاقے میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 5 افراد ہلاک، 40 لاپتہ، 39 کو بچا لیا گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق کشتی میں زیادہ تر پاکستانی تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے پاکستانیوں کی اموات پر اظہار افسوس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا تحقیقات کا حکم۔ ایڈیشنل سیکریٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل۔ کمیٹی واقعے کی تحقیقات کر کے 5 روز میں رپورٹ وزیر داخلہ کو دے گی۔ محسن نقوی نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ جرم ہے، مافیا کئی گھر اجاڑ چکا۔ انسانی اسمگلنگ مافیا کے خلاف FIA ملک گیر کارروائیاں کرے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی پر پاکستان اور بھارت کے کرکٹ بورڈز کے درمیان تمام معاملات پر مفاہمت ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر اب کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں رہی۔ معاہدوں کا کام حتمی مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ ICC نے چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اعلان کرنا ہے۔ اگر اتوار کو چھٹی کی وجہ سے اعلان نہ ہو سکا تو پیر تک اعلان ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا ایک مرتبہ پھر اسلحہ لے کر نکلنے کا دعویٰ۔ کہا وفاقی وزراء نہتے لوگوں پر گولیاں برسانے کا دفاع کر رہے ہیں۔ اگلی بار ہم بھی امن والی بات نہیں کریں گے۔ جب ہم اسلحہ لے کر نکلیں گے تو دکھائیں گے کہ بھاگتا کون ہے، دکھائیں گے کہ کس میں کتنا دم ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا علی امین گنڈاپور کے بیان پر رد عمل۔ کہا غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے ساتھ مسلح جتھوں سے لیس ہو کر احتجاج کرنا PTI کا وتیرہ ہے۔ علی امین گنڈاپور کے گارڈز کو گولی چلاتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ لاشیں گرا کر ان پر سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کوئی احتجاج کبھی پرامن نہیں ہوا۔ ٹی چوک پر احتجاج کے دوران گرفتار 81 ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے رہا کر دیا۔ اسلام آباد پولیس نے عدالت سے نکلتے ہی دوبارہ دھر لیا۔ ملزمان کے وکلاء نے ملزمان کی دوبارہ گرفتاری پر جج ابوالحسنات ذوالقرنین کو آگاہ کیا۔ عدالت نے تھانہ کوہسار کے 48 ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کراچی میں فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم آج سے نافذ کر دیا گیا۔ FBR کے مطابق 14 دسمبر کی رات 12 بجے کے بعد جمع امپورٹ گڈز ڈکلیریشن سینٹرل اپریزمنٹ یونٹ کے سپرد ہوں گے۔ نئے نظام سے کلیئرنس میں کم وقت لگنے سے تجارت میں سہولت میسر آئے گی۔ سسٹم کو جلد ملک کے دیگر پورٹس اور سرحدی اسٹیشنز پر بھی نافذ کیا جائے گا۔ کسٹمز کے اپریزمنٹ کے کام کو کسٹمز کلیکٹریٹ سے باہر منتقل کیا جائے گا۔ کسٹمز کلیئرنگ ایجنٹس کے اہلیت اور معیار کے لائسنسنگ کے نظام میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین کے صوبے گوانگژو میں گول میز کانفرنس سے خطاب۔ چین اور ہانگ کانگ کی 60 سے زائد کمپنیز کے نمائندوں کی شرکت۔ مریم نواز نے پنجاب کو چینی کمپنیز کے لیے مواقعوں کی سرزمین قرار دیا۔ مریم نواز کی گوانگژو کے نائب گورنر سے ملاقات، خصوصی اسٹیٹ ڈنر دیا گیا۔ شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد، کوئٹہ اور قلات میں -5 ڈگری ریکارڈ۔ پانی کے تالاب جم گئے، خشک سردی سے سینے کی بیماریوں میں اضافہ۔ کوئٹہ میں شہریوں کی سوئی گیس پریشر میں کمی کی شکایت۔ ہوٹل اور تنور مالکان LPG استعمال کرنے پر مجبور۔ گلگت بلتستان میں یخ بستہ ہواؤں سے درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے آ گیا۔ سکردو اور استور میں -11۔ سندھ میں بھی شدید سردی، مٹھی میں 2 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں گرد آلود سرد ہواؤں کا راج۔ پنجاب میں شدید سردی کے ساتھ اسماگ۔ اسماگ کی روک تھام کے لیے اسماگ کلین ٹاور کی لاہور کے علاقے محمود بوٹی میں تنصیب کا عمل جاری۔ ترجمان محکمہ ماحولیات پنجاب کے مطابق اسماگ کلین ٹاور 21 دسمبر تک مکمل فعال کر دیا جائے گا۔ ٹاور ہوا سے زہریلے ذرات صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اسماگ کلین ٹاور پورے ملک کے لیے ایک ماڈل ثابت ہوگا۔ پنجاب میں ہدف سے زائد رقبے پر گندم کی کاشت ہوئی۔ سیکریٹری زراعت نے کہا پنجاب میں گندم کاشت کا ہدف 1.65 کروڑ ایکڑ تھا۔ صوبے میں گندم کی کاشت 1.67 کروڑ ایکڑ پر کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کسان پیکج کے مثبت اثرات مرتب ہوئے۔
کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں عامر نواز وڑائش دوبارہ صدر منتخب ہو گئے۔ کاظم حسین مہسر نائب صدر، رحمان کورائی جنرل سیکریٹری اور عمران عزیز جوائنٹ سیکریٹری منتخب۔ انتخابات کے بعد جیت کا جشن منانے کے دوران ہوائی فائرنگ۔ صادق آباد سے اغوا کیے گئے تاجر کو بازیاب کرا لیا گیا۔ ڈی پی او رضوان کوندل کے مطابق تاجر عثمان کو 12 روز قبل بنگلانی گینگ نے اغوا کیا تھا۔ کسٹمز نے ایف بی آر ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت فیس لیس اسسمنٹ سسٹم کے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کر دیا۔ چیف کلکٹر کسٹمز اپریزمنٹ جمیل ناصر نے بتایا 14 دسمبر کی رات 12 بجے کے بعد سے داخل ہونے والی گڈز ڈکلیریشن کو سینٹرل اپریزنگ یونٹ بھیجا جائے گا۔ کسٹمز ہاؤس کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فیس لیس اسسمنٹ سسٹم محکمہ کسٹمز میں اصلاحات کا حصہ ہے۔ ملک میں جعل ساز نت نئے طریقوں سے عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ عوام مالی معاملات میں احتیاط کریں۔ نیب نے وارننگ جاری کر دی۔ عوام سے اپیل ہے کہ احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے۔ باخبر رہیں، محفوظ رہیں۔ غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ اسکیمز کی فائلیں نہ خریدیں۔ اے ٹی ایم کارڈ بلاک ہونے کے جعلی پیغامات کو نظر انداز کریں۔ سرمایہ کاری کے بدلے بڑے انعام اور کرپٹو کرنسی کی آن لائن ٹریڈنگ کے فراڈ سے بھی محتاط رہنے کی ہدایت۔ جنوبی کوریا میں 6 گھنٹے کا مارشل لاء لگانے پر صدر کا مواخذہ۔ پارلیمنٹ میں تحریک 2/3 اکثریت سے کامیاب۔ پارلیمنٹ کے باہر عوام کا جشن۔ معافی مانگنے کے باوجود صدر یون سک بچ نہ پائے۔ عہدے پر برقرار لیکن بے اختیار کر دیا گیا۔ کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے۔ آئینی عدالت صدر یون کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ اگر یون کو معزول کر دیا گیا یا وہ مستعفی ہوئے تو 60 روز میں صدارتی انتخاب ہوگا۔ وزیر اعظم نے قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ شام کے ساحلی شہر لازقیہ میں گھات لگا کر حملہ۔ شامی باغی فورسز کے 15 جنگجو جاں بحق۔ ساحلی پٹی پر ایمرجنسی نافذ۔ اسرائیلی فوج کے شام کے دارالحکومت دمشق میں شامی فوجی اہداف پر فضائی حملے۔ قنیطرہ شہر میں پیش قدمی جاری۔ عرب لیگ کی شام میں اسرائیلی دراندازی کی مذمت۔ اسرائیلی حملوں کو امدادی سرگرمیوں میں رکاوٹ اور خوف کا سبب قرار دے دیا۔ روسی اڈوں سے فوجی ساز و سامان کی منتقلی کی اطلاعات۔ شامی ذرائع کے مطابق روس شمالی شام میں فرنٹ لائن سے فوج پیچھے ہٹا رہا ہے، اپنے فوجی اڈے خالی نہیں کر رہا۔ شام میں ترکی کے سفارت خانے نے 12 سال بعد دوبارہ کام شروع کر دیا۔ امریکی جنرل مائیکل کریلا کا شام کی صورتحال اور علاقائی خطرات پر اسرائیلی حکام سے تبادلہ خیال۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں دیر البلح کے میئر سمیت 70 سے زائد فلسطینی شہید۔ اور کراچی کے حسین ہزارہ کوٹ میں گھر میں فائرنگ سے لڑکی جاں بحق، ایک بچی زخمی۔ پولیس کی تحقیقات جاری۔